شروع کرتے ہیں اس پہلے تصور سے جو بحث کا آغاز کرتا ہے. مطلب قرآن کائنات کو صرف ایک فزیکل یا طبعی وجود کے طور پر نہیں پیش کرتا. اچھا، تو پھر کس طرح پیش کرتا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ کائنات اللہ کی مرضی اور اس کی تخلیق کا ایک فعال اظہار ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سائنسی تحقیق ہو یا فنکارانہ کاوشیں، یہ سب اسی قرآنی پکار کا جواب ہے جو ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے نا؟ بالکل، تاکہ اس خالق کی رحیمانہ عظمت یا جسے آپ بینیولنٹ میجسٹی کہہ سکتے ہیں اسے سمجھا جا سکے. ایک منٹ، یہ بات تھوڑی سی ہضم کرنا مشکل معلوم ہو رہی ہے. مطلب ہم عموماً جب ایک مائکروسکوپ میں جھانکتے ہوئے سائنسدان کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف کینوس پر رنگ بکھیرتے ہوئے فنکار کو، صحیح، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ دونوں بالکل الگ دنیاؤں کے باسی ہیں. ایک حقائق کی بات کر رہا ہے اور دوسرا جذبات کی. تو کیا یہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ہی کام کر رہے ہیں. یہی تو وہ نقطہ ہے جو تمام علوم کو آپس میں جوڑتا ہے. سائنس اور فن ایک دوسرے کے حریف نہیں ہے، یہ ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف راستے ہیں، اور دونوں کا حتمی مقصد کائنات کے خالق کی مرضی کو یا اس کائناتی ڈیکوڈنگ کو سمجھنا ہے. کیا بات ہے. اور یہیں سے پھر وہ مقام آتا ہے جہاں چیزیں اس ظاہری دنیا سے تھوڑا آگے نکل جاتی ہیں. جی بالکل. ذرائع میں سورہ البقرہ کی اس مشہور آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. اور یہ بہت ہی طاقتور آیت ہے. ہاں، اور یہ آیت دراصل ایک فنکار اور ایک صوفی دونوں کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ محض اس طبعی اور ظاہری دنیا تک محدود نہ رہے. جی، بلکہ اس مرکز کو بے نقاب کریں جو زندگی کو حرارت بخشتا ہے، جو اس مادی خول کے پیچھے چھپا ہوا ہے. لیکن یار، مطلب میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیں. فن یا آرٹ کا تعلق تو ان چیزوں سے ہوتا ہے نا جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں، جیسے رنگ، مٹی یا آواز. صحیح. تو پھر ایک فنکار اس چیز کو کیسے پینٹ یا تراش سکتا ہے جو طبعی دنیا سے ماورا ہے؟ مطلب یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی پتوں کے ہلنے کے بجائے خود ہوا کی تصویر بنانے کی کوشش کرے. یہ جو آپ نے ہوا والی تشبیہ دی ہے نا، یہ کمال ہے، اور واقعی یہ ایک ناممکن چیلنج لگتا ہے. لیکن ماہرین بتاتے ہیں کہ فن کے ایک عظیم شاہکار کا موازنہ دراصل ایک صوفی کی کیفیت وجد یا ایکسٹسی سے کیا گیا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب عظیم فن محض اس مادی دنیا کی کاپی یا نقل نہیں ہوتا. ذرائع کے مطابق یہ روح کی ایک جنبش ہے، ایک سٹرنگ آف دی سول ہے. واہ. یہ اس حقیقت کے ساتھ قربت اور اس کی ایک جھلک پانے کی کوشش ہے جو بذات خود ناقابل بیان یا انافیکیبل ہے. تو وہ رنگوں یا جیومیٹری کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ مادی دنیا سے ماورا کسی چیز کا احساس دلائے. یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اس ناقابل بیان حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ ہمیں کائنات میں موجود نشانیوں اور علامتوں کی طرف لے جاتی ہے. بالکل، علامتیں بہت اہم ہیں. اور اسی حوالے سے ذرائع میں قرآنی آیت النور یعنی ورڈز آف لائٹ کا ذکر ہے. اور پتہ ہے، ویڈیو میں اس آیت کی پہلی سطر ایک دیوار پر بنے میورل پر باقاعدہ نقش دکھائی گئی ہے. جی ہاں، اور وہ میورل وہاں صرف کسی خوبصورت سجاوٹ کے لیے نہیں ہے. صحیح. وہ دراصل مسلمانوں کو مقدس اور ماورائی حقائق پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایسی نشانیوں اور علامتوں سے بھری پڑی ہے جو اللہ کی تخلیق کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی رحمت کو بھی. لیکن دیکھیں نا، آج کل کے دور میں انسان اکثر کائنات کو ایک بہت ہی سرد، تاریک اور بے حس خلا کے طور پر دیکھتا ہے، جیسے سب کچھ بس ایک اندھے دھماکے کا نتیجہ ہو. ایکسیڈنٹل سا. ہاں بالکل. لیکن یہ جو ذرائع کا تصور ہے، یہ تو پوری کائنات کو ایک نہایت ذاتی پیغام میں بدل دیتا ہے. مطلب جہاں ہر ستارہ اور ہر ذرہ شعوری علامت ہے رحمت اور کمال کی. اور یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کو نشانیوں کا مجموعہ سمجھنے کی یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو ہر لمحہ سیکھنے اور کھوجنے پر مجبور کرتی ہے. بالکل، سائنسی تجسس پیدا کرتی ہے. جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک سائنسدان کی تحقیق اور ایک فنکار کا شاہکار دونوں مل کر ایک ہی الہامی پیغام کی تفسیر بن جاتے ہیں. واہ. تو
اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس سارے جائزے کا نچوڑ نکالیں اپنے سننے والوں کے لیے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم، سائنس اور فن انسانی تاریخ میں کبھی بھی روحانیت سے الگ نہیں رہے۔ جی، وہ سب ایک ہی جستجو کا حصہ ہیں۔ بالکل، کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی مشترکہ انسانی جستجو۔ اور یہ گفتگو آج کی اس تیز رفتار اور معلومات سے لدی دنیا میں بے حد اہم ہے، کیونکہ آج ہم ڈیٹا میں تو ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن شاید بصیرت کی کمی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود دنیا کو، چاہے وہ کوئی خوبصورت منظر ہو یا کوئی لیبارٹری کی سائنسی دریافت، انہیں محض اشیاء کے ڈھیر کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ انہیں گہری نشانیوں اور علامتوں کے طور پر پڑھنا سیکھیں۔ بالکل، یہی اصل حکمت ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں نا ایک بالکل نیا اور تھوڑا سا چونکانے والا سوال آ رہا ہے، جو ویسے تو ذرائع میں براہ راست موجود نہیں ہے، لیکن اسی بحث سے جنم لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، اگر انسانی فن اور سائنس اس ناقابل بیان الہی حقیقت کو سمجھنے کی شعوری کوشش ہیں، مطلب روح کی جنبش ہیں، صحیح، تو آج کے اس دور میں جب مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹ بنا رہی ہے یا زبردست قسم کی تحریریں تخلیق کر رہی ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں نا، کیا وہ اے آئی محض ہماری مادی دنیا کی اندھی نقل کر رہی ہے، یا کیا انسان کی بنائی ہوئی یہ غیر مرئی ٹیکنالوجی بھی کسی انجانے میں اسی روحانی حقیقت اور کائناتی مرکز کی بازگشت بن رہی ہے؟